الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور صدق اللہ العظیم۔ فَإِن پس اگر اعرضوا وہ کافر اعراض کریں، فما پس نہیں ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا اے نبی، علیہم ان پر حفیظا نگہبان بنا کر، ان علیکا نہیں ہیں آپ یا نہیں آپ کے ذمے، الا البلاغ مگر کھول کر پہنچا دینا پیغام خداوندی، وَإِنَّا اور بے شک ہم، اذا جب، اذقنا چکھاتے ہیں، الانسان انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتاً کوئی رحمت، فرحہ تو وہ خوش ہو جاتا ہے، بہا اس رحمت کے ملنے پر، وَإِن اور اگر تصبہم پہنچے انہیں، سیئۃ کوئی برائی تکلیف، بما اس وجہ سے کہ قدمت جو اعمال آگے بھیجے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، فإن پس بے شک، الانسان انسان، کفور ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے سماعت کیا، رب العالمین نے فرمایا کہ کافروں کے لیے قیامت کے دن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ مدد کے سارے ذرائع، ریسورسز رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے رکھے ہیں۔ کفار ہر قسم کی مدد سے دور ہوں گے، ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی، کوئی سپورٹ نہیں ہوگی۔ کفار کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ قیامت کے دن لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا میں ان کو حصہ مل جائے گا، دنیا میں ان کے لیے حصہ ہے، اچھی زندگی گزار سکتے ہیں کافر۔ مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ ہے۔ یہ آئین ہے اسلام کا کہ کافر کو دنیا کے اندر بہتر زندگی اور بہتر مراعات اللہ اس کو عطا کرتا ہے، مگر آخرت میں اس کے لیے کیا ہے؟ فلا یخفف عنہم العذاب، عذاب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہے۔ اور تم سب اپنے رب کی بات مانو، اس کے احکامات کو تسلیم کرو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور وہ جمعہ کا دن یعنی قیامت کا دن ہے۔ اور اس دن کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اور کسی کے پاس کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ وہ درس تھا جو آپ نے کل سماعت کیا۔ اب آگے سنیے۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو رب العالمین نے مخاطب کر کے یہ فرمایا
کہ محبوب آپ کے ذمے جو ہم نے کام لگایا ہے کہ ہماری کتاب قرآن آپ اس کی تعلیمات لوگوں تک پہنچا دیں، یہ ہم نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ آپ اس ڈیوٹی کے ادا کرنے میں پوری طرح مستعد ہیں، پوری طرح آپ نے کوشش کی ہے، کسی قسم کی کوئی کمی آپ نے نہیں رہنے دی۔ اگر اس کے باوجود بھی کہ آپ پوری کوشش فرما چکے، اگر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لا رہے تو آپ کے اوپر کوئی بلیم نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ سے اس کے بارے میں کوئی کویسچن نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اگر یہ اعراض کر جائیں، منہ پھیر لیں اور یہ ایمان نہ لائیں تو محبوب ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو اس طرح نہیں بھیجا کہ آپ ان سے زبردستی ایمان جو ہے وہ قبول کروائیں، نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نام کی کوئی چیز نہیں، دین میں جبر نہیں ہے، دین کے اندر ترغیب ہے، دین کے اندر واعظ و نصیحت ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ دین ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ آپ گن پوائنٹ پہ کسی کو کہیں جی آپ ایمان لے آئیں ورنہ میں آپ کو شوٹ کر دوں گا، ایسا رویہ غیر اسلامی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو ایران میں ایک رستم پہلوان بڑا مشہور تھا، بڑا ذہین، بڑا سمجھدار رستم پہلوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا، گرفتار ہو کے آیا۔ اس وقت تک رستم مسلمان نہیں ہوا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جتنے بھی قیدی آئے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان پر اسلام پیش کیا جائے، اگر یہ اسلام لاتے ہیں تو ٹھیک، ان کو چھوڑ دیا جائے گا ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ جب رستم پر اسلام پیش کیا گیا تو اس نے کہا جی میں نے اسلام نہیں لانا، میں اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کی اے امیر المومنین، یہ بندہ بڑا چلاک ہے، اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے، یہ جو رستم ہے بڑا ذہین ہے، یہ آپ کو چکر دے جائے گا، یہ آپ کو چکر دے جائے گا۔ تو لوگ حیران تھے کہ امیر المومنین کو کون چکر دے سکتا ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو جب اس کو قتل کا حکم دیا گیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش اے رستم، قتل ہونے سے پہلے آخری خواہش؟ تو اس نے کہا جی میں ایک گلاس، ایک پیالہ پانی پینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی پانی لایا جائے۔ پانی رستم کو دیا گیا، پیالہ اس نے ہاتھ میں لیا، اس نے کہا اے امیر المومنین آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ یہ پیالے کے اندر جو پانی ہے جب تک میں اس کو پی نہیں لوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، مجھے وعدہ دیں۔ آپ نے فرمایا یہ وعدہ ہے میرا کہ جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ رستم نے یہ سنا تو پانی اس نے گرا دیا، نہیں پیا۔ اس نے کہا عمر بن خطاب آپ اپنے وعدے کے مطابق قائم رہیں، آپ مجھے اب قتل نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے یہ شرط لگائی تھی کہ پانی پینے سے پہلے آپ مجھے نہیں قتل کریں گے۔ پانی تو میں پی نہیں سکتا، وہ زمین جذب کر چکی ہے، زمین کے اندر پانی چلا گیا، لہٰذا اب آپ کے پاس قتل کرنے کی کوئی آپشن نہیں ہے، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر اس پر حیران رہ گئے کہ بندے نے مجھے کیا کر دیا، کیا چکر دے دیا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے اب خلاصی ہے، تو اپنے گھر جانا چاہے تو واپس جا سکتا ہے، تجھے اب قتل نہیں کیا جا سکتا وعدے کے مطابق۔ اس نے کہا کہ اب جب آپ مجھے فری کر چکے، اب میں کلمہ پڑھتا ہوں اور اسلام لے آتا ہوں، تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ رستم تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو گیا تھا، نہیں، میں اپنے دل سے اسلام لے آیا ہوں اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ و تسلیمات کو بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ جبر نہیں ہے، یہ بات شروع ہوئی تھی جبر سے، دین کے اندر جبر نہیں ہے، دین کے اندر ترغیب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ ان کے اوپر کوئی نگہبان بنا کے نہیں بھیجے گئے کہ جی یہ لازماً ہی جو ہے نا یہ اسلام قبول کریں، آپ کا کام سمجھا دینا ہے، وہ آپ سمجھا چکے، آپ بری ذمہ ہیں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے اللہ کا پیغام، اور آپ نے دن رات پہنچایا ہے، آپ نے ایسا اللہ کا پیغام پہنچایا ہے کہ کافر بھی ماننے پر مجبور ہیں کہ جی ہاں آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے،
خود زخمی ہوئے ہیں اس پیغام کے بچانے میں۔ آپ جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جو بڑی صاحبزادی ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ، ان کی وفات کیسے ہوئی ہے؟ ان کے پیٹ میں بچہ تھا اور پیٹ پہ خنجر مارا گیا تھا، جس سے وہ بچہ بھی فوت ہوا اور آپ کی شہادت بھی اسی خنجر سے ہوئی ہے۔ جب وہ آدمی قاتل فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سامنے آتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ایک صحابی بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ جانتے ہیں اس کو کون ہے؟ آپ نے فرمایا کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہی ہے جس نے آپ کی بیٹی کو خنجر مارا تھا اور شہید کر دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ آدمی بتا، آج میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تیرے ساتھ میں آج کیا سلوک کروں گا؟ تو میری بیٹی کا قاتل ہے۔ اس نے کہا آپ مجھے ابھی قتل کروا دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ معاف کر دیا اور وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور صحابی بن جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اخلاق جو ہے یہ کتنے اخلاق کریمانہ ہیں کہ جنہوں نے کفار کو اپنے طرف راغب کیا ہے، اٹریکٹ کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ کی ذمہ داری یہ ہے، ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ پہنچا چکے، بری ذمہ ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، انسان کی نیچر کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب ہم اس کو کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اپنی طرف سے، رحمت سے مراد امن اور سلامتی بھی ہو سکتی ہے، رحمت سے مراد اشیاء کی فراوانی یعنی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں، رحمت سے مراد انسان کی صحت بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی بھی اعتبار سے جب انسان کو کوئی فائدہ بینیفٹ پہنچتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ واہ جی واہ، مجھے تو بڑا فائدہ مل گیا، اور صرف اس خوشی کا اظہار کرتا ہے مگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یہاں اصل میں یہ مقصد ہے کہ انسان خوشی تو کرتا ہے مگر یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ نے میرے پر مہربانی کی ہے، اپنی محنت سمجھتا ہے کہ یہ میری وجہ سے خوشحالی آ رہی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، برائی پہنچتی ہے، وبا، پریشانی، غم جب اس کو پہنچتا ہے، اور کیوں پہنچتا ہے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس کی اپنے ہاتھوں کے اعمال ہیں جو اس نے آگے بھیجے ہیں۔ یہ بات قرآن پاک نے 25 سے زائد مرتبہ کہی ہے، یہ الفاظ آئے ہیں کہ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، تمہارے پر جو پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے، وبائیں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں اور طوفانی بارشیں آتی ہیں، یہ تمہارے اپنے اعمال بد کی وجہ سے آتے ہیں، توبہ کیا کرو۔ یہ قرآن نے 25 سے زائد مرتبہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ جتنے بھی مصیبتیں آ چکی ہیں، ہمارے اوپر آ رہی ہیں اور آئیں گی، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم اعمال اپنے ٹھیک کر لیں تو یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں ہماری۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے جب اس کے اوپر کوئی برائی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، پھر ناشکرہ بن جاتا ہے، ناشکری کرتا ہے، صبر پھر بھی نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر زندگی میں پریشانیاں آ چکی ہیں اور انہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، پریشانیوں نے، تکلیفوں نے، وباؤں نے، مصیبتوں نے، تو ہم ناشکری والی باتیں نہ کریں، بے صبری والی باتیں نہ کریں، دو کام کریں جو قرآن نے بتایا ہے کہ مصیبت میں دو کام کرنے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد چاہنی ہے نماز سے اور صبر سے۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ زبان سے کوئی شکوے والی بات نہ نکلے، یہ نہیں کہنا کہ میری تو قسمت ہی سڑی ہوئی ہے جناب، میرا تو یہ ایسا ہی ہے، میں تو ہمیشہ ایسے ہی ہوں، اس طرح کی باتیں ناشکری والی نہیں کرنی۔ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہنی ہے۔ یعنی نماز سے مدد کا مطلب یہ ہے کہ جب پریشانی آئے تو نماز میں اضافہ ہو جائے۔ پہلے اگر ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا تو 6ٹھی نماز تہجد بھی شروع ہو جائے، یہ ہے پریشانی کا علاج۔ یہ نہیں ہے کہ 5 پڑھتے ہیں تو اب 2 رہ جائیں، 3 گئی، یہ پریشانی کا علاج نہیں، یہ تو پریشانی بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ پریشانی کا علاج یہ ہے، مصیبتوں کا اور وباؤں کا علاج یہ ہے کہ نماز میں اضافہ ہو، نماز میں اضافہ ہو۔
تو 6 نمازیں تو ہمیں کم از کم پڑھنی، 5 فرض نمازیں اور چھٹی نماز تہجد کی نماز جو فرض کے بعد افضل ترین نماز ہے، اس پائے کی کوئی عبادت نہیں۔ صبح اٹھ کے جو اللہ کے حضور آپ جو نماز پڑھیں گے، گریہ زاری کریں گے، تنہائی میں بیٹھ کے جب آپ روئیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، تو اس سے بڑی عبادت شریعت میں نفلی عبادات میں اور کوئی نہیں، سب سے بڑی عبادت ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہے، ہر نبی نے تہجد پڑھی ہے، ہر نبی نے۔ کسی ایک نبی کے بارے میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ تو بہت لیٹ اٹھتے تھے، سوئے رہتے تھے۔ ہر نبی نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ 1,40,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں، ہر صحابی نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے بزرگان دین کا ایک لمبا سلسلہ ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے، جس کا بھی آج تقویٰ پرہیزگاری میں بڑا نام آپ لیتے ہیں، یہ حدیث میں بڑا نام ہے، وہ پوری پوری رات عبادت کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی کی نیک نامی ہو دنیا کے اندر کہ وہ بڑا نیک ہے جی اور تہجد کی نماز نہ پڑھتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے یہ، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ علامہ اقبال اپنی بات کرتے ہیں، کہتا ہے کہ میں لندن گیا تو وہاں لندن میں اتنی ٹھنڈی ہوا تھی صبح کے وقت جو چلتی تھی، جیسا کہ تلوار جسم کو کاٹتی ہے ایسے جسم پہ لگتی تھی، مگر کہتے ہیں کیا ہوا وہاں پہ، زمستانی ہوا میں تھی اگرچہ شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سارخیزی۔ میری تہجد کی نماز لندن کے اندر بھی ویس نہیں ہوئی۔ ہم فرض نمازیں نہیں پڑھتے، اب اندازہ کریں ہم فرض نمازیں نہیں پڑھتے، اور کہاں وہ کہ کہتے ہیں کہ میری وہاں بھی تہجد کی نماز ویس نہیں ہوئی، 3 سال رہے وہاں تہجد نہیں چھوٹی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے۔ دنیا کی یہ بڑی قیمتی دولت ہے، کیونکہ ہماری آنکھیں جو ہے نا یہ ہیں مادیت پرستی ہے، دیکھتی ہیں یہ ان کے جو ثواب ہے، تہجد کا ثواب، صبح سویرے اٹھنے کا ثواب، اس چیز کو جو کہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی نا، تو ان چیزوں کی ویلیو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تہجد میں لیٹ ہو گئے، نہیں اٹھ سکے، جب اٹھے تو نماز کا وقت تھا فرض کا، جلدی جلدی مسجد پہنچے، حضور کے پیچھے نماز ادا کی، روتے ہوئے نماز ادا کی، روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں، کیوں کہ نماز تہجد رہ گئی آج، وہ بھی جان بوجھ کے نہیں رہی، بس وہ آنکھ لگ گئی نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جب سلام پھیرا نا تو چہرہ مبارک نمازیوں کی طرف کیا، صحابہ کی طرف، تو آپ نے دیکھا کہ ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں۔ تو حضور نے جو مسئلہ کیا نا، جو مسئلہ بیان فرمایا اس دن، ابوبکر وہ جو روتے ہوئے ابوبکر تھے وہ مسکرانے لگے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو آدمی روزانہ تہجد پڑھتا ہو، کسی دن اس کی تہجد کی نماز رہ جائے تو اللہ اس کو بغیر پڑھے اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر یہ سن کے مسکرانے لگے اور اپنے آنسو صاف کرنے لگے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کو پڑھیں۔ اب تو جو ہم صبح تو اٹھتے ہی ہیں، سحری تو ہم کرتے ہی ہیں، تو اگر ہم 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں گے تو ایک روٹین میں آ جائیں گے، اور انشاءاللہ پورا سال اس میں آسانی رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین کرم پاک کا فہم نصیب فرما، کتاب و سنت کی رحمت برکت نصیب فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب روزگار نصیب فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، صبح اٹھنا، تہجد کی نماز پڑھنا اور گریہ زاری کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ سب دولتیں ہمیں نصیب فرما، یہ سب انعامات ہمیں نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہمارا صبح سویرے اٹھنا ہمارے لیے آسان بنا۔ یا رب العالمین، دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم